السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین گروپ کے احباب کی خدمت میں جس اسلام کی ہم چند دنوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اس اسلام کی تعلیمات اور ہدایات دو قسم کی ہیں۔ بعض ہدایات اور تعلیمات تو وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اس کے دل سے ہے، اس کے دماغ کی سوچ و فکر سے ہے، اور بعض تعلیمات اور ہدایات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، اس کی آنکھوں سے ہے، اس کے کانوں سے ہے، اس کی زبان سے ہے، اس کے ہاتھ پیر سے ہے۔ یہ دونوں قسم کی تعلیمات انسان کے لیے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور دونوں قسم کی ہدایات کو جب ایک مسلمان اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تب جا کر وہ پورا اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کے نزدیک ایک سچا پکا مسلمان قرار پاتا ہے۔ لیکن جو پہلی قسم کی تعلیمات ہے، احکامات ہیں، جن کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے، اس کی سوچ اور اس کی فکر سے ہے، اس کی امنگوں اور اس کی تمناؤں سے ہے، ان تعلیمات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کام کا داعیہ اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ چاہے اچھی چیز دیکھ رہا ہو یا بری چیز دیکھ رہا ہو، آنکھوں سے دیکھنے سے پہلے اس کے دل و دماغ میں ایک سوچ اور ایک فکر پیدا ہوتی ہے، اس کے دل و دماغ میں ایک جذبہ اور ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب انسان کے تمام کاموں کا تعلق اس کے دل و دماغ سے ہے، اس کی سوچ و فکر سے ہے، تو اگر اس کی سوچ و فکر اچھی ہوگی تو اس کے کام بھی اچھے ہوں گے، اور اس کی سوچ و فکر اور اس کے جذبات اور اس کی تمنائیں اور اس کی امنگیں اگر غلط ہوگی تو اس کے کام بھی غلط ہوں گے۔ اس لیے اسلام نے ان احکامات کو، تعلیمات کو، ہدایات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے جس کا تعلق انسان کے اندروں سے ہے، اس کے باطن سے ہے، اس کے دل و دماغ سے ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تفصیل ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہے۔ اسلام نے سب سے پہلے خود انسان کے متعلق یہ بنیادی سوچ اور فکر ہم کو دی ہے کہ انسان اس دنیا میں خود آیا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و انعام سے اس کو پیدا کیا ہے۔ لہذا زندگی کے تعلق سے انسان کو اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنا مالک نہ سمجھے، بلکہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے پاس دوسرے کی امانت ہوتی ہے تو مالک کی اجازت کے بغیر اور اس کی مرضی کے بغیر اس امانت میں اگر وہ کچھ تصرف کرتا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہوتی ہے۔ ہاں، اگر اس امانت کو وہ استعمال کرتا ہے اصل مالک کی مرضی کے موافق تو پھر یہ امانت میں خیانت نہیں ہوتی، بلکہ یہ امانت کا صحیح استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو سب سے پہلے
اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اپنا مالک نہ سمجھے، اپنی زندگی کا اپنے آپ کو مالک نہ سمجھے، بلکہ اس کے ذہن و دماغ میں ہر وقت یہ فکر سوار رہنا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ آنکھ اللہ کی امانت ہے، کان اللہ کی امانت ہے، زبان اللہ کی امانت ہے، اور جو کچھ بھی انسان کے پاس قوتیں ہیں، طاقت ہے، قدرت ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے۔ اسی لیے خودکشی کرنا یہ اسلام میں حرام ہے۔ حالانکہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ انسان خود اپنا مالک ہے، اگر وہ اپنے آپ کو ذبح کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہ ہونا چاہیے، لیکن اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام قانون میں خودکشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی جان کا اور اپنی زندگی کا خود مالک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی ایک امانت ہے۔ تو اللہ انسان کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر مارنا ہی مقصود تھا تو پھر اللہ پیدا ہی کیوں کرتا۔ اسی طرح انسان کے پاس جو مال ہوتا ہے تو اس میں بنیادی تصور اور بنیادی ہدایت اسلام کی یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا مالک نہیں ہے، بلکہ یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب انسان ہر وقت یہ سمجھے کہ میری جان، میرا مال، میری زندگی کے اوقات اور میرے اندر پائے جانے والی طاقت اور قدرت اور صلاحیت اور استعداد، میں اس کا خود مالک نہیں ہوں، بلکہ اللہ نے مجھے امانت کے طور پر حوالے کی ہے۔ تو اگر یہ سوچ و فکر انسان پر غالب آ جائے تو انسان بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ انسان برائی میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں اپنی جان کا مالک ہوں، لہذا میں اپنی جان کو جہاں چاہے خرچ کروں، کوئی پابندی لگانے والا کون ہوتا ہے؟ میں اپنے مال کا مالک ہوں، میں اپنے مال کو جہاں چاہوں خرچ کروں، کون ہوتا ہے کوئی دوسرا میرے مال پر پابندی لگانے کا؟ تو یہ سوچ و فکر اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ لیا۔ اسلام کی بنیادی ہدایت یہ ہے کہ انسان نہ اپنی جان کا مالک ہے، نہ اپنے مال کا مالک ہے، بلکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہے، لہذا اس امانت کو اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق ہمیں خرچ کرنا ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی ہدایت ہے جس کا تعلق انسان کی سوچ اور فکر سے ہے، دل و دماغ سے ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی، اور اس سلسلے کی بہت سی باتیں ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام کو سمجھ کر پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔